بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلی ہجرت سوئے حبشہ۔ جب شقاوت و بربریت کے یہ مظاہرے دن بدن بڑھتے ہی چلے گئے تو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب کو حبشہ کی جانب ہجرت کی اجازت مرحمت فرما دی، کیونکہ حبشہ کا بادشاہ ایک رحم دل اور رعایا پرور حکمران تھا، اور اس سے یہ خطرہ نہ تھا کہ وہ غریب الوطن مسلمانوں کو ستائے گا یا ان کی عبادت و تلاوت پر پابندیاں لگائے گا۔ چنانچہ 11 مرد اور 4 عورتیں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ناآشنا راستوں پر گامزن ہو گئے۔ سمندر تک پہنچے تو ایک کشتی کرائے پر دستیاب ہو گئی اور اس پر بیٹھ کر حبشہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ مشرکین کو پتہ چلا تو انہوں نے تعاقب کیا، لیکن ان کے پہنچنے سے پہلے ہی یہ لوگ ساحل چھوڑ چکے تھے، اس لیے مشرکین کو بے نیل مرام واپس آنا پڑا۔ 15 افراد کا یہ ایک مختصر سا قافلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے سوئے حبشہ ہجرت کر جاتا ہے۔ ان 15 افراد میں 11 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ مردوں میں عثمان ابن عفان جانب عالم کے داماد اور تیسرے خلیفہ حضرت عثمان ذو النورین کے حالات و فضائل اور مناقب بڑے ہی مشہور و معروف ہے۔ دوسری شخصیت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی۔ جانب عالم کی پھوپھی حضرت صفیہ کے بیٹے ہیں۔ حضرت صفیہ کا تذکرہ میں آپ کے سامنے پہلے کر چکا ہوں۔ بچپن ہی سے غیر معمولی طور پر شجاع و بہادر تھے۔ ایک دفعہ مکہ مکرمہ میں یہ افواہ اڑ گئی کہ آپ کو مشرکین نے پکڑ لیا ہے۔ حضرت زبیر نے سنا تو اسی وقت تلوار ہاتھ میں لی اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے۔ آپ نے ان کو اس حیث میں دے کر پوچھا، ما شأنکا، کس طرح آئے ہو؟ جس نے آپ کو گرفتار کیا تھا اس کا سر اتارنے آیا ہوں، حضرت زبیر نے جواب دیا۔ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم بہت مسرور ہوئے، فرمایا، خدا کی راہ میں یہ پہلی تلوار اٹھی ہے۔ انتہائی تعجب کی بات ہے کہ اس وقت حضرت زبیر کی عمر صرف 11 سال تھی۔ تلخیص المستدرک جلد 3 صفحہ 361۔ اسی طرح بچپن میں ان کے ساتھ ایک اور لڑکے کی لڑائی ہو گئی تو حضرت زبیر نے اس کا بازو ہی توڑ ڈالا۔ اس لڑکے کو حضرت صفیہ کے پاس لایا گیا تو انہوں نے پوچھا، اس کو کیا ہوا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ شامت کا مارا آپ کے بیٹے زبیر سے لڑنے کی غلطی کر بیٹھا تھا۔ اس پر حضرت صفیہ اس لڑکے سے مخاطب ہو کر کہنے لگی، کیف وجدت زبرن اقتن حسبتہ ام تمرن ام مشتعلن سکرن؟ تو نے زبیر کو کیسا پایا؟ پنیر کے ٹکڑے یا کھجور کی طرح زود ہضم یا بھڑکے ہوئے شکرے کی طرح ناقابل تسخیر؟ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 71۔ حضرت زبیر کے مزاج میں یہ تحور اس لیے تھا کہ والدہ نے ان کی تربیت ہی ان خطوط پر کی تھی کہ وہ خود حضرت زبیر کو اتنا مارتی کہ لوگ چیخ اٹھتے، قتلتی حاضل غلام، آپ نے تو مار مار کر اس لڑکے کو مار ہی ڈالا ہے۔ حضرت صفیہ جواب دیتی کہ میں اس کو اس لیے مارتے ہوں کہ اسے عقل آ جائے اور بڑا ہو کر شور مچاتے لشکروں کی قیادت کر سکے۔ طبقات جلد 3 صفحہ 79۔ آپ سابقین اولین میں سے ہیں، لڑک پن میں ایمان لائے اور تمام غزوات میں شامل ہوئے۔ غزوہ احزاب میں ان کی شجاعت کی داد جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان گرامی قدر الفاظ سے دی، ان لکل نبی حواریً وحواریہ الزبیر۔ ہر نبی کا ایک نہ ایک مخلص ساتھی ہوتا ہے اور میرا مخلص ساتھی زبیر ہے۔ سبحان اللہ۔ علاوہ ازیں حضرت سعد ابن وقاص کی طرح ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی فرمایا تھا، فدا کا امی و ابی۔ یہی وتیرہ چلایا ہے کہ اولاد والدین کے لیے قربانی دیتی ہے اور یہ کہتی ہے کہ ابا جان، امی جان، میں آپ پر قربان، لیکن کبھی ایسا نہیں سنا کہ کوئی یہ کہے کہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان۔ تو حضرت سعد ابن وقاص کی طرح ان کو بھی یہ اعزاز حاصل ہے کہ جانب عالم نے ان کو فرمایا، فدا کا امی و ابی، تجھ پر میرے ماں باپ قربان۔
مستدرک حاکم جلد 3۔ جب جانے دو عالم مکہ مکرمہ میں جب فاتحانہ داخل ہوئے تو حضرت مقداد لشکر کے میمنہ یعنی دائیں طرف کے امیر تھے اور حضرت زبیر میسرہ بائیں طرف کے قائد تھے۔ جب لڑائی تھم گئی تو آپ نے اپنا دست مبارک سے ان دونوں کے منہ پر کپڑا پھیرا اور گرد و غبار صاف کیا۔ جانے دو عالم کی اس شفقت و محبت نے ہی تو ایک عالم کو آپ کا گرویدہ بنا رکھا تھا۔ ایک شخص نے حضرت زبیر کو نہاتے ہوئے دیکھا تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ ان کا سارا جسم زخموں کے نشانات سے بھرا پڑا ہے۔ جب اس نے حضرت زبیر سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے جواب دیا، یہ سارے کے سارے زخم رسول اللہ کی معیت میں جہاد کرتے ہوئے لگے ہیں۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 361۔ جب کچھ لوگوں کی ریشہ دوانیوں سے حضرت علی اور حضرت عائشہ کے درمیان جنگ چھڑ گئی جو جنگ جمل کے نام سے مشہور ہے، تو اس وقت حضرت زبیر عائشہ صدیقہ کے ساتھ تھے، مگر جب دیکھا کہ مسلمانوں کی تلوار مسلمانوں کا ہی گلا کاٹ رہی ہے تو دل برداشتہ ہو کر جنگ سے علیحدگی اختیار کر لی اور گھر کی طرف واپس چل پڑے۔ راستے میں دشمنوں سے آمنا سامنا ہو گیا، ان ظالموں نے دھوکے سے اس شیر مرد کو شہید کر دیا اور اپنے اس کارنامے کی داد پانے کے لیے ان کا سر کاٹ کر حضرت علی کے پاس لے گئے۔ خیال ہوگا کہ اس اقدام سے حضرت علی خوش ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ انعام سے نواز دیں، مگر دربار مرتضیٰ سے ان کو جو انعام ملا وہ یہ تھا، بشر قاتل ابن صفیہ بالنار، جس نے صفیہ کے بیٹے کو قتل کیا ہے اسے خوشخبری سنا دو کہ وہ جہنمی ہے۔ شہادت کے وقت ان کی عمر 64 سال تھی۔ تیسرے ہجرت حبشہ میں شامل ہونے والے ہیں مصعب بن عمیر، مکہ کے حسین ترین جوان۔ چونکہ ان کی والدہ بہت مالدار عورت تھی، اس لیے ان کی پرورش بہت ہی ناز و نعم سے ہوئی۔ اعلیٰ ترین لباس پہنتے، بیش قیمت جوتے استعمال کرتے اور ہر وقت خوشبو میں بسے رہتے۔ جانے دو عالم فرماتے ہیں، میں نے مکہ میں کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا جس کی زلفیں مصعب کی طرح حسین ہوں، جس کا لباس مصعب جیسا نفیس ہو اور جس کو مصعب کی مانند زندگی کی ہر آسائش مہیا ہو۔ یہ طبقات ابن سعد جلد 3 اور صفحہ 82 پر ہے۔ دار ارقم میں ایمان لائے، پہلے تو اپنے ایمان کو چھپاتے رہے، مگر ایک دن عثمان ابن طلحہ نے ان کو نماز پڑھتے دیکھ لیا اور ان کے والدین کو اطلاع دے دی۔ والدین اتنے ناراض ہوئے کہ انہوں نے اپنے نازوں پلے بیٹے سے سب کچھ چھین لیا اور اسے قید کر دیا۔ ہجرت حبشہ کے وقت کسی نہ کسی طرح انہوں نے قید سے جان چھڑائی اور مہاجرین کے ہم سفر ہو گئے۔ پھر جب مہاجرین کی واپسی شروع ہوئی تو مصعب ابن عمیر واپس آئے۔ اس وقت سفر اور غربت کی وجہ سے ان کا رنگ پھیکا پڑ چکا تھا، تن ڈھانپنے کو معقول لباس بھی میسر نہ تھا۔ ایک دن پھٹی پرانی پیوند لگی چادر اوڑے ہوئے جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ نے ان کے استقلال و استقامت کی بے حد تعریف کی اور فرمایا، زمانے کے انقلابات ہیں، ایک وقت تھا کہ مصعب سے زیادہ خوش لباس اور ذی نعمت شخص پورے مکہ میں کوئی نہیں تھا، مگر اس نے اللہ کے رسول کی محبت میں وہ ساری نعمتیں ٹھکرا دی ہیں۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 85۔ مدینہ کی طرف ہجرت سے پہلے جو اہل مدینہ اسلام لا چکے تھے، انہوں نے جانے دو عالم سے درخواست کی کہ کوئی ایسا شخص یہاں بھیجیے جو ہمیں دین سکھائے اور قرآن پڑھائے۔ جانے دو عالم کی نگاہ انتخاب حضرت مصعب پر پڑی اور ان کو یہ اعزاز ملا کہ وہ اسلام کے پہلے مبلغ بن کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ ان کی تبلیغ و دعوت سے انصار کے بیشتر گھرانے مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد خاصی ہو گئی تو مصعب نے جانے دو عالم کو لکھا کہ اگر اجازت ہو تو میں یہاں جمعہ پڑھانا شروع کر دوں۔ آپ کی طرف سے اجازت نامہ آیا تو سعد بن خیثمہ کے گھر میں حضرت مصعب کی امامت میں پہلی نماز جمعہ ادا کی گئی اور نمازیوں کو بکری ذبح کر کے کھلائی گئی۔ یہ پہلی نماز جمعہ تھی جو اسلام میں ادا کی گئی۔ یہ بھی طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 83 پہ ہے۔ غزوہ بدر میں مہاجرین کا ڈنڈا حضرت مصعب کے ہاتھ میں تھا۔
اسی طرح غزوہ احد میں بھی آپ کے ہاتھ میں علم تھا جسے مرتے دم تک انہوں نے اونچا کیے رکھا۔ دایاں ہاتھ کٹ گیا تو بائیں ہاتھ لے لیا، بایاں بھی کٹ گیا تو علم کو کٹے ہوئے بازوؤں کے حصار میں لے کر سینے سے چمٹا لیا۔ پھر جب زخموں سے چور ہو کر زمین پر گر گئے تو ایک اور صحابی نے بڑھ کر جھنڈا اٹھا لیا اور حضرت مصعب شہید ہو گئے۔ لڑائی ختم ہوئی تو جانے دو عالم ان کی لاش کے پاس آئے جو اوندے منہ پڑی تھی اور یہ آیہ کریمہ تلاوت فرمائی، من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ۔ مومنوں میں کچھ ایسے جوان مرد ہیں جنہوں نے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے وعدے کو سچ کر دکھایا۔ پھر فرمایا، اے احد کے جان نثارو، اللہ کا رسول گواہی دیتا ہے کہ تم قیامت کے دن بالیقین شہداء کے مقام پر فائز ہوگے۔ پھر صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر فرمایا، لوگو ان شہداء کی زیارت کے لیے آیا کرو اور ان کو سلام کیا کرو۔ خدا کی قسم قیامت تک ان کو جو شخص بھی سلام کرے گا یہ اس کے سلام کا جواب دیں گے۔ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 85۔ پھر جب ان کو کفن دیا جا رہا تھا تو سوائے ایک چادر کے کوئی کپڑا نہ تھا، اور وہ بھی اتنی چھوٹی تھی کہ سر پر ڈالی جاتی تو پاؤں ننگے ہو جاتے اور پاؤں ڈانپے جاتے تو سر ننگا ہو جاتا تھا۔ جانے دو عالم نے فرمایا، سر کو چادر سے ڈھانپ دو اور پاؤں پر ازخر گھاس کی ایک قسم ہے اسے ڈال دو۔ یہ کفن تھا اس شخص کا جس سے زیادہ خوش پوشاک پورے مکہ میں کوئی نہ تھا۔ شہادت کے وقت ان کی عمر صرف 40 سال تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ چوتھے مرد جنہوں نے ہجرت حبشہ کی وہ حضرت ابو حذیفہ ہیں۔ ان کا باپ عتبہ اسلام کے شدید مخالفوں میں سے تھا، مگر بیٹے کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی توفیق بخشی۔ یہ ان اولین مومنین میں سے ہیں جو دار ارقم کے زمانہ سے بھی پہلے ایمان لائے۔ غزوہ بدر میں جو بڑے بڑے کافر مارے گئے ان میں ابو حذیفہ کا باپ عتبہ بھی شامل تھا۔ جانے دو عالم نے حکم دیا کہ ان سب کی لاشیں گھسیٹ کر کنویں میں پھینک دی جائیں۔ جب عتبہ کی لاش کھینچ کر کنویں کی طرف لے جائی جا رہی تھی تو اس کو دیکھ کر ابو حذیفہ کی طبیعت مکدر ہو گئی اور چہرے پر ناگواری کے آثار ظاہر ہو گئے۔ جانے دو عالم نے فرمایا، ابو حذیفہ تجھے تو اپنے باپ کا یوں گھسیٹا جانا بہت ناگوار گزرا ہے۔ ابو حذیفہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ناگوار تو ضرور گزرا ہے مگر اس وجہ سے نہیں کہ مجھے اللہ اور رسول کے احکام کی حقانیت میں کوئی شک ہے۔ ناگواری کی وجہ یہ ہے کہ میرا باپ ایک صاحب الرائے اور بردبار سردار تھا اور مجھے پوری امید تھی کہ اللہ پاک اس کو ہدایت دے گا، مگر جب میں نے دیکھا کہ وہ اس نعمت سے محروم رہا اور کفر پر مر گیا تو مجھے اس کا انجام ناگوار گزرا اور افسوس ہوا۔ جانے دو عالم ان کے اس جواب سے بہت خوش ہوئے اور ان کے لیے دعا فرمائی۔ مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 224۔ شیطان انسان کا عدو مبین ہے اور بڑے لوگوں کو بہکانے کی تو وہ ہر ممکن کوشش کرتا ہے۔ ایک دفعہ ابو حذیفہ بھی اس کے بہکاوے میں آ گئے اور اس کی زبان سے ایسے کلمات نکل گئے جو جانے دو عالم کی طبع پر گراں گزرے۔ یہ غزوہ بدر ہی کا واقعہ ہے۔ جانے دو عالم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ میرے چچا عباس اگر کسی کے سامنے آ جائیں تو ان پر حملہ نہ کیا جائے کیونکہ وہ بادل نخواستہ اس جنگ میں شریک ہوئے ہیں۔ ابو حذیفہ کو اس حکم کا پتہ چلا تو انہوں نے کہا، اللہ جانے کیسے کہہ دیا، عجیب بات ہے، ہم اپنے اعزاء و اقارب کے تو سر قلم کریں اور عباس کو چھوڑ دیں، اس کو تو میں خود قتل کروں گا۔ جانے دو عالم کو یہ بات پہنچی تو آپ نے حضرت عمر سے شکایتاً کہا، ابو حفص، یہ حضرت عمر کی کنیت، یہ شخص میرے چچا پر تلوار چلانا چاہتا ہے۔ حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ، میں اسی کا سر تن سے جدا نہ کر دوں، مجھے تو یہ منافق معلوم ہوتا ہے، مگر جانے دو عالم نے درگزر کیا اور معاف فرما دیا۔ اپنی اس غلطی پر ابو حذیفہ کو عمر پر افسوس لگا، اگرچہ ان کی ساری عمر جانے دو عالم کی خدمت گزاری میں بسر ہوئی اور تمام غزوات میں آپ کے ساتھ رہ کر داد شجاعت دیتے رہے اور آپ کا جی خوش کرتے رہے، مگر اس کے باوجود اپنی اس خطا پر اس قدر ندامت تھی کہ فرمایا کرتے تھے، میرا یہ گناہ اتنا عظیم ہے کہ میں اس کی معافی کی کوئی صورت نہیں دیکھتا۔ ہاں، اگر مجھے شہادت نصیب ہو گئی تو میں سمجھوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا ہے۔ ان کی یہ آرزو رب کریم نے پوری فرما دی اور وہ جھوٹے مدعی نبوت مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔
مستدرک حاکم جلد 3 صفحہ 223۔ بوقت شہادت آپ کی عمر 53 یا 56 سال کے درمیان تھی۔ پانچواں فرد جو ہجرت حبشہ کرنے کے لیے ساتھ شامل ہوا وہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف تھے۔ بہت مشہور صحابی ہیں اور کئی اعزازات کے تمغے ان کے سینے پر سجے ہیں۔ اولین مسلمانوں میں ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہے، غزوہ احد میں ثابت قدم رہنے والوں میں سے ہے، جانے دو عالم کے ساتھ غزوات میں شامل رہنے والوں میں سے ہیں، اور فاروق اعظم نے اپنے بعد خلافت کا مسئلہ حل کرنے کی جو 6 رکنی کمیٹی بنائی تھی، آپ اس کے اہم رکن تھے۔ حبشہ کی طرف 2 دفعہ ہجرت کی، تیسری مرتبہ مدینہ طیبہ کی طرف ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ میں جانے دو عالم نے ان کو حضرت سعد ابن ربیع کا بھائی بنا دیا۔ حضرت سعد نے اس بھائی چارے کا اتنا پاس کیا کہ حضرت عبد الرحمن کو مخلصانہ پیشکش کرتے ہوئے کہا، بھائی میں مدینہ کا مالدار ترین آدمی ہوں، آج سے میرا آدھا مال تمہارا، علاوہ ازیں میری 2 بیویاں ہیں اور ان میں سے میں ایک کو طلاق دے دیتا ہوں، تم اس کے ساتھ نکاح کر لو۔ حضرت عبد الرحمن نے جواب دیا، اللہ تعالیٰ آپ کے مال اور گھر میں مزید برکت نازل فرمائے، میں آپ سے کوئی چیز نہیں لوں گا، مجھے تو بس آپ بازار کا راستہ بتا دیجئے۔ بازار جا کر انہوں نے کچھ خرید و فروخت کی اور رات کو کچھ پنیر اور تھوڑا سا گھی منافع میں کما لائے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے کاروبار میں برکت ڈالی اور جلد ہی اتنے پیسے جمع ہو گئے کہ ایک دن جانے دو عالم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو زعفران لگا رکھا تھا۔ چونکہ عرب میں زعفران دلہا کو لگایا جاتا تھا، اس لیے آپ نے پوچھا، محیم کیا کر رہے ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ شادی کر لی ہے۔ جانے دو عالم کو خوشی اور پوچھا، مہر کتنا مقرر کیا ہے؟ کھجور کی گٹھلی کے مساوی سونا انہوں نے جواب دیا۔ جانے دو عالم نے فرمایا، اولم ولو بشاء، ولیمہ ضرور کرنا، خواہ ایک ہی بکری سے کیوں نہ ہو۔ پھر ان کی تجارت میں روز بروز ترقی ہوتی گئی اور تھوڑی ہی مدت کے اندر ان کے گھر میں دولت کی ریل پیل ہو گئی۔ خوش قسمتی کا یہ عالم تھا کہ خود فرماتے ہیں، لو رفعت حجرا رجوت ان اصیب تحتہ ذهبا او فضہ، اگر میں پتھر اٹھاؤں تو مجھے توقع ہوتی ہے کہ اس کے نیچے سے بھی سونا یا چاندی برآمد ہوگی۔ مال و دولت کی فراوانی کا تاریخ پہلو یہ ہے کہ بروز قیامت ہر چیز کا حساب دینا پڑے گا، جبکہ فقیر کے لیے مرحلہ آسان ہوگا اور وہ جلدی سے فارغ ہو جائے گا۔ اسی بنا پر ایک دفعہ جانے دو عالم نے فرمایا، عبد الرحمن تم اغنیا میں سے ہو، اس لیے جنت میں گھسٹتے ہوئے داخل ہوگے، اللہ کے ہاں کچھ بھیجو تاکہ قدم پل صراط پر رواں ہو جائیں۔ کیا بھیجوں یا رسول اللہ؟ جو کچھ تمہارے پاس ہے، سارے کا سارا یا رسول اللہ؟ ہاں سب کچھ۔ حضرت عبد الرحمن یہ سنتے ہی اٹھے اور سب کچھ راہ خدا میں لٹانے کے ارادے سے چل پڑے۔ اسی وقت جبریل امین حاضر ہوئے، عرض کیے، یا رسول اللہ ابن عوف سے کہیے کہ اگر وہ مہمان نوازی کرتے رہیں، مسکینوں کو کھانا کھلاتے رہیں، مانگنے والوں کو دیتے رہیں اور اہل و عیال پر خرچ کرتے رہیں تو یہ ان کے لیے کافی ہے، اس سے ان کے مال کا تزکیہ ہو جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن نے یہ نصیحت پلے باندھ لی اور جود و عطا کا بازار گرم کر دیا۔ ایک دفعہ ان کا بہت بڑا تجارتی قافلہ مدینہ منورہ پہنچا، 500 جانور ساز و سامان سے لدے ہوئے تھے۔ اہل مدینہ اتنا بڑا کاروان تجارت دیکھ کر متحیر رہ گئے، مگر ان کو اس سے بھی زیادہ حیرت سے اس وقت دوچار ہونا پڑا جب حضرت عبد الرحمن نے اعلان کیا، ہیا وما علیہا صدقہ، یہ جو 500 جانور سامان لے کر آ رہے ہیں، بار برداری کے یہ سارے جانور سامان سمیت جو کچھ ان کے اوپر ہے، میں راہ خدا میں ان کو صدقہ کرتا ہوں۔ ایک دفعہ ان کی زمین 40,000 اشرفیوں میں فروخت ہوئی، انہوں نے وہ تمام اشرفیاں ازواج مطہرات میں تقسیم کر دی۔ حضرت مسور کہتے ہیں کہ میں ام المومنین حضرت عائشہ کے پاس ان کا حصہ لے کر گیا تو انہوں نے پوچھا، کس نے بھیجی ہیں؟ عبد الرحمن ابن عوف نے، میں نے جواب دیا۔ ام المومنین فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج سے کہا تھا کہ میرے بعد تمہارے ساتھ اچھا سلوک کرنے والا صابرین میں شمار ہوگا۔ پھر بھیجنے والے کے لیے دعا فرمائی، سق اللہ ابن عوف من سلسبیل الجنہ، اللہ تعالیٰ ابن عوف کو جنت کے چشمہ سلسبیل سے سیراب کرے۔ ام المومنین ام سلمہ نے بھی یہی دعا فرمائی۔
علاوہ ازیں انہوں نے 30,000 غلام گھرانوں کو خرید کر لوجہ اللہ آزاد کیا۔ نہ جانے ہر گھرانے میں کتنے افراد ہوں گے جو آزادی کی نعمت سے مالا مال ہو گئے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت عبد الرحمن ابن عوف کتنے مالدار بن گئے۔ صحابہ کرام میں سیدنا صدیق اکبر کے علاوہ حضرت عبد الرحمن ہی ایسے شخص ہیں جن کو یہ شرف حاصل ہے کہ جانے دو عالم نے ان کی اقتداء میں نماز پڑھی۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز سے پہلے حوائج ضروریہ سے فراغت کے لیے دور تشریف لے گئے۔ میں بھی آپ کے ساتھ تھا۔ فراغت کے بعد آپ نے وہیں وضو فرمایا۔ جب ہم واپس پہنچے تو جماعت کھڑی ہو چکی تھی اور عبد الرحمن نماز پڑھا رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے مطلع کر دوں تاکہ وہ پیچھے ہٹ جائیں، مگر آپ نے مجھے منع فرمایا اور جماعت میں شامل ہو گئے۔ ایک رکعت ہو چکی تھی، اس لیے ایک رکعت ہم نے عبد الرحمن کے ساتھ پڑھی اور سلام کے بعد اپنی باقی ماندہ نماز مکمل کی۔ جس امام کے پیچھے امام المرسلین نماز پڑھے اس کی امامت کا کیا کہنا۔ انتخاب خلیفہ کے لیے حضرت فاروق اعظم کی قائم کردہ مجلس شورا میں جب حضرت عبد الرحمن نے کہا کہ میں خود تو خلافت سے دستبردار ہوتا ہوں، البتہ اگر آپ حضرات پسند کریں تو میں باقی ماندہ افراد میں سے جس کو مناسب سمجھوں منتخب کر لوں، تو سیدنا علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا آپ کی پسند پر سعد کرنے والا پہلا شخص میں ہوں گا، کیونکہ میں نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، وہ آپ کو فرما رہے تھے انت امین فی اہل السماء و امین فی اہل الارض، تم آسمان والوں کے ہاں بھی امین ہو اور زمین والوں کے ہاں بھی امین ہو۔ 32 ہجری میں 75 سال کی عمر میں ان کا وصال ہوا۔ عمر بھر راہ خدا میں مال لٹانے والے اس فیاض صحابی نے مرتے وقت بھی نصیحت کی تھی کہ میرے ترکہ میں سے 50,000 اشرفیاں فی سبیل اللہ تقسیم کر دی جائیں۔ اتنا کچھ بانٹنے کے بعد بھی سونے کا ایک ڈلا بچ گیا جو اتنا بڑا تھا کہ اس کو کلہاڑیوں کے ساتھ کاٹ کر ورثاء میں تقسیم کیا گیا۔ اس وقت دیگر بہت سے ورثاء کے علاوہ ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کے حصے میں 80,000 اشرفی کے برابر سونا آیا۔ علاوہ ازیں 1,000 اونٹ، 3,000 بکریاں اور 100 گھوڑے بھی آپ نے ورثہ میں چھوڑے۔ اللہ اللہ۔ جب حضرت عبد الرحمن ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تھے تو بالکل خالی ہاتھ تھے اور مختصر عرصہ میں ہی ان کے تمول کا یہ عالم ہو گیا کہ ان کے متروک سونے کو تولنے کی بجائے کلہاڑیوں اور تیشوں سے کاٹ کر تقسیم کرنا پڑا، اور روایات کے مطابق کاٹنے اور توڑنے والے تھک کر چور ہو گئے۔ صدق اللہ العظیم۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اللہ نے کیا خوب کہا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے، جس کو وہ چاہتا ہے واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ یہ تمام واقعات طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 87 سے 97 سے نکال کر آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے ہیں۔ 6ویں شخصیت جنہوں نے ہجرت حبشہ کی وہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ بے مثال قاری اور عظیم ترین فقیہ۔ قرات و تجوید میں ان کا یہ مقام ہے کہ جانے دو عالم نے فرمایا عبداللہ قرآن کو بعین ہی اس طرح پڑھتا ہے جس طرح یہ نازل ہوا ہے۔ تر و تازہ جو شخص تازہ بتازہ قرآن پڑھنا چاہے اسے چاہیے کہ عبداللہ کی قرات کی پیروی کرے۔ ان کی قرات جانے دو عالم کو اس قدر مرغوب تھی کہ آپ بنفس نفیس ان کی قرات سنا کرتے تھے۔ ایک دفعہ آپ نے فرمایا عبداللہ ذرا قرآن تو سناؤ۔ حضرت عبداللہ بہت حیران ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کو سناؤں حالانکہ یہ تو آپ پر نازل ہوا ہے؟ فرمایا ہاں لیکن میں سننا چاہتا ہوں۔ حضرت عبداللہ نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی اور جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، وہ کیسا منظر ہوگا اے محبوب جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے اور تم کو سب لوگوں پر گواہ بنائیں گے۔ تو آپ پر یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ طاری ہو گیا۔ یہ دیکھ کر حضرت عبداللہ خاموش ہو گئے۔ اس وقت محفل میں اور صحابہ کرام بھی موجود تھے۔
آپ نے فرمایا عبداللہ اب حاضرین سے چند باتیں کر دو، یعنی مختصر سی تقریر۔ حضرت عبداللہ نے حمد و ثنا اور صلاۃ و سلام کے بعد چند باتیں کی اور گفتگو کے اختتام پر یہ جملہ کہا، رضیت لکم ما رضی اللہ و رسولہ، میں آپ کے لیے وہی پسند کرتا ہوں جو اللہ اور اس کا رسول پسند کرے۔ تو جانے دو عالم نے حاضرین سے مخاطب ہو کر فرمایا، وردیت لکم ما رضی لکم ابن ام عبدن، اور میں تمہارے لیے وہی پسند کروں گا جو ابن مسعود پسند کرے۔ اللہ اکبر، کتنی یگانگت ہے پسندیدگی اور چاہت میں۔ دراصل حضرت عبداللہ نے اپنی زندگی جانے دو عالم کی خدمت گزاری کے لیے وقف کر دی تھی۔ اس ہمہ وقت کی خدمت کو دیکھتے ہوئے صحابہ کرام نے ان کو چند القابات دیے جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ صاحب السواک، مسواک بردار، صاحب الوساد، بستر لگانے والے، صاحب الطہور، وضو کرانے والے، سبحان اللہ، اور صاحب النعلین، نعلین اٹھانے والے، کفش بردار۔ جب جانے دو عالم کہیں جانے کے ارادے سے اٹھتے تو حضرت عبداللہ لپک کر آپ کو نالین پہناتے، پھر آپ کا عصا مبارک اپنے ہاتھ میں لے لیتے اور آپ کے آگے آگے خادمانہ انداز میں چل پڑتے۔ جب جانے دو عالم اس مجلس کے پاس پہنچتے جہاں رکنے کا ارادہ ہوتا تو عبداللہ آپ کے نالین مبارک اتار کر اپنی آستین میں رکھ لیتے اور آپ کا عصا آپ کے دست اقدس میں دے دیتے۔ واپسی پر بھی یہی طرز عمل اختیار فرماتے۔ طبقات ابن سعد جلد سوم صفحہ 108۔ جانے دو عالم کے حجرہ شریفہ میں ان کی آمد و رفت اتنی زیادہ تھی کہ ناواقف آدمی یہی سمجھتا تھا کہ یہ گھر کے فرد ہیں۔ ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ جب میں اور میرا بھائی یمن سے آئے تو عرصہ تک ہم عبداللہ کو رسول اللہ کے گھرانے کا ایک فرد سمجھتے رہے، کیونکہ وہ اور ان کی والدہ کثرت سے آپ کے گھر آتے جاتے تھے۔ ظاہر ہے کہ حاضر پاش خادم کی نگاہ سے مخدوم کی کوئی چھوٹی بڑی ادا اوجل نہیں رہ سکتی، اور حضرت عبداللہ نے تو آقا کی ادائیں دیکھنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ ایک ایک ادا کو یوں اپنایا کہ اپنے قول و عمل کے اعتبار سے آقا کی تصویر بن کر رہ گئے۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں، اشبہ الناس ہدیاً وسمتاً ودلاً بمحمد ابن مسعود، سیرت، عادت اور حیت میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ جو مشابہت رکھنے والے تھے وہ ابن مسعود ہیں۔ فاروق اعظم نے ان کی علمیت کی داد ان الفاظ میں دی، مُلِیَ علماً مُلِیَ علماً مُلِیَ علماً، علم سے بھرا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا ہے، علم سے بھرا ہوا ہے۔ باب مدینۃ العلم نے ان کی فقاہت پر یوں مہر تصدیق ثبت کی، فقیہ فی الدین عالم بالسنہ، دین میں فقیہ، سنت نبویہ کے عالم۔ اسی بنا پر امام الائمہ امام ابو حنیفہ نے اپنے فقہ کی بنیاد حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایات پر رکھی اور اکثر و بیشتر مسائل میں انہی کی پیروی کی ہے۔ قاری اور فقیہ ہونے کے علاوہ بہترین خطیب بھی تھے۔ عبداللہ ابن مرداس بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ہر جمعرات کو تقریر کیا کرتے تھے، اور جب تقریر ختم کرتے تھے تو ہماری تمنا ہوتی تھی کہ کاش ابھی اور بولتے۔ غیر معمولی ذہنی اور دماغی صلاحیتوں کے حامل عبداللہ ابن مسعود جسمانی طور پر نہایت نحیف و نزار سے تھے۔ خود بیان فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ جب میں اراک کے درخت سے پھل توڑ رہا تھا تو دوسرے صحابہ ہنسنے لگے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیوں ہنس رہے ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ عبداللہ کی پتلی پتلی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسی آ رہی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس کی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، حالانکہ اللہ کے میزبان میں اس کی یہ کمزور سی ٹانگیں جبل احد سے بھی زیادہ گراں ہیں۔ تم اس کی پنڈلیوں پر ہنستے ہو، حالانکہ اللہ کے میزان میں اس کی یہ کمزور سی ٹانگیں جبل احد سے بھی زیادہ وزنی ہیں۔ کمزوری کے علاوہ ان کا قد بھی بہت چھوٹا تھا، مگر کوتاہ کام تھی اور جسمانی ذوف کے باوجود ان کی جرأت و بے باکی حیرت انگیز تھی۔ جب نزول قرآن کا ابتدائی زمانہ تھا اور مسلمان چھپ کر عبادت کیا کرتے تھے، ان دنوں ایک روز چند صحابہ کرام بیٹھے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ نزول قرآن کو شروع ہوئے اتنا عرصہ گزر چکا ہے، مگر ہم میں سے کسی کو یہ جرأت نہ ہو سکی کہ وہ مشرکین کے روبرو برملا قرآن پڑھے۔ حضرت عبداللہ نے کہا، یہ کام میں کروں گا۔ دیگر صحابہ نے بھی کہا، نہیں،
آپ کو وہ لوگ تکلیف پہنچائیں گے۔ ہم تو یہ چاہتے تھے کہ کوئی ایسا شخص ہو جس کا خاندان مضبوط ہو اور اس کی پشت پناہی حاصل کر کے وہ قرآن کی تلاوت مشرکین کے سامنے کر سکے، لیکن عبداللہ نے اصرار کیا کہ مجھے یہ کام کرنے دو۔ چنانچہ انہوں نے سحر حرم میں کھڑے ہو کر با آواز بلند سورہ الرحمن کی تلاوت شروع کر دی۔ ادھر ادھر مشرکین محفلیں جمائے بیٹھے تھے، یہ آواز ان کے کانوں میں پڑی تو بہت متعجب ہوئے، کہنے لگے یہ کیا کر رہا ہے ابن مسعود؟ کسی نے کہا شاید محمد پر نازل ہونے والا کلام پڑھ رہا ہے۔ یہ سنتے ہی سب اٹھے اور حضرت عبداللہ کو مارنے پیٹنے لگے، مگر مار کھاتے ہوئے بھی قرآن پڑھتے رہے۔ جب فارغ ہوئے تو چہروں پر تھپڑوں اور گھونسوں کے نشان پڑ چکے تھے۔ واپس گئے تو ساتھیوں نے کہا ہم اسی بات سے ڈرتے تھے۔ حضرت عبداللہ نے جواب دیا مجھے تو ذرہ بھی ان سے خوف محسوس نہیں ہوا، اگر کہو تو میں کل پھر اسی طرح قرآن کو سنا دوں۔ مگر دوستوں نے کہا بس اتنا ہی کافی ہے۔ اس جرأت رندانہ کی بنا پر ان کا یہ خاص شرف ٹھہرا کہ اول من جہر بالقرآن بمکہ بعد رسول اللہ عبداللہ بن مسعود، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ پہلے وہ شخص جنہوں نے بآواز بلند مکہ میں قرآن پڑھا عبداللہ ابن مسعود ہیں۔ یہ کتاب سیرت النبی کی محمد رسول اللہ صفحہ 101 پر ہے۔ 32 ہجری میں وفات پائی۔ حضرت عثمان نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں دفن کیے گئے۔ بوقت وفات 60 سال سے کچھ اوپر عمر تھی۔ 7ویں شخصیت عثمان ابن مظعون کی ہے۔ یہ انشاءاللہ العزیز یہ جو باقی 4 شخصیات اور خواتین جو اس 15 رکنی قافلے میں تھیں ان کا تذکرہ اگلے کلپ میں انشاءاللہ العزیز۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔